السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور اس کی تعبیر بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ خواب کیا چیز ہوتی ہے، حقیقی خواب اور وہم اور گمان اور تخیلات کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، اور اگر کسی کو خواب آئے تو وہ کس قدر انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور خواب کی تعبیر کس سے دریافت کرنی چاہیے، صحیح معنوں میں معبر الاحلام کون ہے، کون بندہ خوابوں کا علم رکھتا ہے، اس کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، کس سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اور خواب میں دیکھی گئی کس چیز کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری یہ کاوش تھی، میری یہ کوشش تھی کہ لوگوں کے سامنے حق اور سچ کو نکھار کر بیان کیا جائے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، بالخصوص کتب احادیث کی کتاب الرؤیا کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ احباب کے سامنے لایا جائے، اور وہ چیزیں جو عام طور پر وعظ نصیحت میں اور عام طور پر بیانات اور خطبات میں نہیں بیان ہوتی، ان چیزوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ احباب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ سے فرمایا، ان من افر الفرا ان یری عینیہ فی المنام ما لم تریا، کہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے برا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، یعنی انسان جھوٹا خواب بیان کرے، یعنی انسان جھوٹا دعویٰ کرے کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ تو انسان بزور اپنی آنکھوں کو کوئی چیز دکھلانے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کی آنکھوں نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اس کا وہم ہے، یا پھر وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ خواتین کے اندر یہ چیز عام ہے کہ جب کوئی ایک خاتون ایک خواب بیان کرتی ہے، دوسری کوئی دوسرا خواب بیان کرتی ہے، تو کوئی خاتون بیچ میں اپنی طرف سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اصل میں جس بندے نے خواب نہ دیکھا ہو، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں، تین جھوٹ بہت بڑے جھوٹ ہیں، اور تین بڑے جھوٹوں میں سے پہلا جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ اس کی آنکھوں نے خواب نہ دیکھا ہو۔ اور دوسرا سب سے بڑا جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے سوا اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان یوں کہے کہ اگر وہ ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک قبیلے سے یا ایک نسب سے تعلق رکھتا ہے، تو اپنی برادری کو تبدیل کر کے کہے میں تو فلاں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور تیسری چیز کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہتان باندھے، کوئی جھوٹی حدیث کو بیان کرے یا سنی سنائی بات کو بیان کر کے یوں کہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تین جھوٹ دنیا کے بدترین جھوٹ ہیں۔ تو اس لیے خواب کو بیان کرتے وقت ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو چیز انسان نے خواب میں دیکھی ہے اس کو ازبر کرنا چاہیے، اور خواب کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو خواب آئے تو وہ اس کا کیا کرے، کس کو بیان کرے، کون کون سے اعمال کرے، کون کون سی احتیاط کرے، اور اس کی تعبیر کو کس طرح وہ اپنے اوپر لاگو کرے، اور کس طرح وہ بری تقدیر سے، شر سے، حسد سے، بری نظروں سے اور نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ تو اگر آپ خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق کچھ سننا چاہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جتنی بھی نصوص اس بارے میں آئی ہیں آپ ان کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ قسط وار ہم خواب اور اس کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔